بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے انشاءاللہ آپ سب خیر سے ہوں گے، اللہ آپ کو اپنی رحمت میں رکھے۔ تاخیر کے لیے کچھ معذرت خواہ ہیں کہ مصروفیت کی بنا پر آپ کو سبق دیر سے اپلوڈ کر رہے ہیں۔ آپ کو پیچھے مخرج نمبر 10 تک پڑھایا گیا تھا، امید ہے آپ نے یہ سب مخارج یاد کیے ہوں گے انشاءاللہ۔ اب ہم اگلا مخرج پڑھتے ہیں، مخرج نمبر 11۔ زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑ۔ نوک کو عربی زبان میں ذلق بھی کہتے ہیں اور اصل بھی کہتے ہیں۔ ذلق نوک ہو گئی اور ثنایا علیہ کی جڑ۔ اس سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، طا، دال اور تا۔ ان کو باعتبار مخرج نطعیہ کہتے ہیں۔ نطعن معنی مصنف نے یہ کتاب میں حاشیہ دیا ہوا ہے، آپ وہاں دیکھیے۔ نطعن عربی میں ان چھوٹے چھوٹے گڑوں اور شکنوں کو کہتے ہیں جو اوپر تالو میں دانتوں کی جڑوں کے نزدیک واقع ہیں۔ ہم اپنی زبان کو اوپر تالو کی طرف لگائیں تو پتہ چلے گا کہ وہاں چھوٹے چھوٹے گڑے ہیں، اونچی نیچی جگہیں ہیں۔ ان جگہوں کو نطع کہا جاتا ہے، چونکہ یہ حروف نطع کے قریب سے ادا ہوتے ہیں۔ ایگزیکٹلی یہاں سے ادا نہیں ہوتے، بلکہ یہ نطع کے قریب سے ادا ہوتے ہیں، اس وجہ سے انہیں نطعیہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ جڑ کون سی جگہ ہے؟ نطع سے قریب دانتوں کی طرف جو جگہ ہے اسے جڑ کہا جاتا ہے۔ مخرج نمبر 12۔ زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کا کنارہ۔ یہاں پہ بھی زبان کی نوک استعمال ہوگی اور اب ثنایا علیہ کا کنارہ ہوگا، جڑ نہیں۔ اس سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، وا، ذال، ثا۔ بعض کتابوں میں لکھا جاتا ہے کہ ثنایا علیہ کا اندرونی کنارہ، تو اندرونی کنارہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور نیچے والا کنارہ بھی۔ بالکل صحیح سے ادا کرنا ہو تو زبان کو تھوڑا سا باہر نکال کے ہلکا سا دانتوں کے نیچے والے کنارے پر لگایا جائے تو یہ حروف صحیح ادا ہوتے ہیں۔ اگر اندر رکھے ان کو پڑھنے کی کوشش کی جائے تو ہو سکتا ہے کچھ کمی بیشی رہ جائے، اس لیے آپ اسے ٹھیک سے زبان کے کنارے پر لگائیے تاکہ یہ حروف صحیح ادا ہوں۔ ان کو باعتبار مخرج لثویہ کہتے ہیں۔ لثویہ، لثا یعنی لثتن گولتا کے ساتھ ہے۔ اس کا عربی میں کیا معنی ہے کہ لثا عربی میں مسوڑوں کو کہتے ہیں، یعنی منہ میں وہ نرم گوشت ہے جس میں دانت ترتیب سے جڑے ہوتے ہیں۔ ہمارے گوشت کو کہتے ہیں جس میں ہماری دانت کی جڑ ہوتی ہے، اس گوشت کو لثا کہتے ہیں۔ یہ حروف لثا سے ادا نہیں ہوتے بلکہ لثا کے قریب سے ادا ہوتے ہیں، اور اس قرب کی وجہ سے اسے نسبت دیتے ہوئے، لثا سے نسبت دیتے ہوئے انہیں لثویہ کہا جاتا ہے۔ پھر مخرج نمبر 13 ہے کہ زبان کی نوک ثنایا سفلی کا کنارہ۔ زبان کی نوک، یہاں پہ بھی زبان کی نوک استعمال ہوگی، اور ثنایا سفلی کا کنارہ۔ سفلی معنی نیچے، نیچے والے سامنے کے 2 دانتوں کا کنارہ، مع کچھ اتصال ثنایا علیہ کی۔ اتصال کا معنی ملنے سے، یہ متصل سے نکلا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ملنا یا ملانا، تو ہم یہاں مطلب لیں گے ملنے سے، یعنی ثنایا علیہ کے ملنے سے، اور کچھ، یہاں کچھ کا مطلب آئے گا کچھ حصہ، یعنی پورا مطلب کیا ہوگا کہ ثنایا علیہ کا کچھ حصہ ملنے سے۔ 2 جگہیں اس میں استعمال ہوں گی، ایک ثنایا سفلی کا کنارہ اور دوسرا ثنایا علیہ کا کچھ حصہ ملنے سے۔ اس سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں،
صاد، زا اور سین باعتبار مخرج انہیں اصلیہ کہتے ہیں۔ ہم نے شروع میں پڑھا کہ زبان کی نوک کے دو نام ہیں، ذلق اور اصل۔ تو اصل کے اعتبار سے زبان کو اگر اصل کہا جائے تو اس نوک کے اعتبار سے ان حروف کو اصلیہ، اور اگر نوک سے مراد ذلق حصہ لیا جائے تو پھر اسے حروف ذلقیہ اصل ثالث یعنی تیسری جڑ۔ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ اصول مخارج 5 ہیں، جن میں سے ہم الحمدللہ 2 پڑھ چکے ہیں۔ اب تیسرا ہے اصل ثالث یعنی تیسری جڑ یا تیسرا درخت جس کی مختلف شاخیں ہیں۔ اب ہم یہاں پر پڑھیں گے کہ شفتان تیسری اصل ہے، اس میں 2 مخارج اور 4 حروف ہیں۔ یہاں سے 2 حروف ادا ہوں گے، 2 مخارج ہیں، 4 حروف ادا ہوں گے۔ مخرج نمبر 14، یہاں پہ بھی وہی طریقہ ہے کہ اصل ثالث کے اعتبار سے تو یہ مخرج نمبر 1 آئے گا، لیکن ہم پچھلے مخارج کو ساتھ شامل کریں تو یہاں یہ مخرج نمبر 14 بنے گا۔ مخرج نمبر 14 ہے نیچے والے ہونٹ کی تری والا حصہ۔ تر کیا ہوتا ہے؟ گیلی جگہ یا گیلا حصہ جہاں نمی رہتی ہے اسے تر کہتے ہیں، اور نیچے والے ہونٹ کا جو اندر والا حصہ ہے وہ ہمارے لعاب کی وجہ سے ہر وقت تر رہتا ہے، اس لیے اسے تری والا کہا جاتا ہے۔ تری والا حصہ اور ثنایا علیہ کا کنارہ، اوپر والے 2 دانتوں کا کنارہ استعمال ہوگا۔ جب اوپر والے 2 دانتوں کا کنارہ نیچے والے ہونٹ کی تری والے اندر والے حصے سے لگے تو فا ادا ہوتی ہے۔ اگر نیچے والے ہونٹ کے خشکی والا حصہ استعمال کیا جائے یعنی ثنایا علیہ کا کنارہ اور نیچے والے ہونٹ کا خشکی والا حصہ لگایا جائے تو یہ فا صحیح ادا نہ ہوگی، اس لیے آپ کوشش کیجئے کہ جب یہ حرف فا ادا کریں تو اندر والے حصے سے ادا کریں۔ مخرج نمبر 15 دونوں ہونٹ ہیں، یعنی مخرج نمبر 15 ایک ہی جگہ ہے، دونوں ہونٹ، لیکن اس کی مختلف کیفیات ہیں، مختلف اس کے جگہ ہیں جو حرف کے اعتبار سے استعمال ہوں گی۔ اس سے با، میم اور واو، با، میم اور واو متحرک و لین ادا ہوتے ہیں۔ جس طرح سے حروف شجریہ میں مصنف نے یا کے لیے متحرک و لین کی اصطلاح استعمال کی، بالکل اسی طرح یہاں پر بھی واو کے لیے متحرک و لین کی اصطلاح استعمال ہوئی ہے۔ با اور میم کے لیے یہ نہیں ہے، واو کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ واو کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، متحرک، لین اور مدہ، تو ان تینوں حالتوں میں سے متحرک اور لین 2 حالتوں میں یہ شفتان سے ادا ہوتی ہے واو۔ اب اس کی کچھ تفصیل مصنف بتا رہے ہیں کہ با دونوں ہونٹوں کے تری والے حصہ سے، اندر والے حصہ سے ادا ہوگا، اور میم دونوں ہونٹوں کے خشکی والے حصہ سے، باہر والے حصہ سے ادا ہوتی ہے۔ تری والے حصہ کو عربی زبان میں بحری کہتے ہیں، یعنی بحر سمندر ہو گیا، اور سمندر چونکہ ہر وقت ایک نم جگہ ہے، ایک تری والی جگہ ہے، اس لیے اس بحر سے تشبیہ دیتے ہوئے ہونٹوں کے اندرونی حصہ کو بحری کہا جاتا ہے، اور میم خشکی والے حصہ سے، اور خشکی کو عربی زبان میں بر کہتے ہیں، بری، جیسے بر اعظم یا بر صغیر۔ تو یہ جو بر ہے یا بر ہے لفظ، اس کا معنی ہے خشکی، تو ہونٹوں کی خشکی والے حصہ کو بر کہتے ہیں۔ اس اعتبار سے با کو بحری کہا جاتا ہے، یعنی ہونٹوں کے تری والے حصے سے ادا ہوتا ہے، اور میم کو بری کہا جاتا ہے، میم بری یعنی میم خشکی سے ادا ہونے والا حرف ہے۔ تیسرا حرف ہے واو۔ واو دونوں ہونٹوں کے گول ہو کر نا تمام ملنے سے ادا ہوتی ہے۔ نا تمام کا مطلب ہوگا کہ پورے ہونٹ بند نہ ہوں،
جس طرح سے با یا میم کو ادا کرنے کے لیے پورے ہونٹ بند کر لیے جاتے ہیں اور بالکل فاصلہ یا جگہ نہیں ہوتی بیچ میں، تو اس طرح سے نہیں واو ادا ہوگی، بلکہ واو کے لیے طریقہ کیا ہوگا کہ ہونٹوں کے کنارے سائڈز آپس میں ملیں گے اور درمیان دونوں ہونٹوں کا درمیان کھلا رہے گا۔ اتنا فاصلہ ہونا چاہیے جتنا کہ ایک فنگر اگر منہ میں رکھی جائے تو اس کی موٹائی اور چوڑائی کے جتنا دونوں ہونٹوں کے درمیان فاصلہ ہونا چاہیے۔ اس کیفیت سے واو ادا ہوتی ہے۔ اب فا، با، میم اور واو کو حروف شفویہ کہتے ہیں۔ شفویہ کیوں نام ہے ان کا؟ کیونکہ شفتن گولتا کے ساتھ عربی زبان میں ہونٹ کو کہتے ہیں۔ ایک ہونٹ کو شفتن اور دونوں ہونٹوں کا نام لیں گے تو شفتان یا شفتین، اور شفتان اور شفتین یہ دونوں الفاظ تثنیہ کے ہیں۔ جس طرح عربی زبان میں مختلف صیغے استعمال ہوتے ہیں واحد، تثنیہ اور جمع کے لیے، تو یہاں شفتان اور شفتین دونوں الفاظ بولے جا سکتے ہیں، دونوں ہی صیغہ تثنیہ کے ہیں۔ اصل رابع، چوتھی اصل، چوتھی جڑ، جوف دہن ہے۔ جوف دہن معنی منہ کا خالی حصہ۔ مخرج نمبر یہ 16 بنے گا ہماری گنتی کے تعداد حساب سے۔ جوف دہن یعنی پورے منہ کا خالی حصہ۔ اس سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، الف، واو اور یا، جبکہ تینوں مدہ ہوں، یعنی جب یہ مدہ ہوں تو پھر یہ جوف دہن سے ادا ہوں گے۔ اب یہ مدہ ہونے کی کیفیت کیا ہے ان کی، یا یہ کس وقت مدہ کہلاتے ہیں، تو اس کی تعریف بھی دی گئی ہے کہ واو ساکن ماقبل ضمہ ہو، ماقبل پیش ہو۔ ماقبل کا معنی اس سے پہلے، واو سے پہلے پیش ہو، جیسے قولو۔ اب اس میں قولو قاف کے بعد واو، یہ واو ساکن اور اس سے پہلے پیش ہے، یہ واو مدہ، اور لو میں بھی واو ساکن ماقبل پیش، ماقبل ضمہ ہے اور یہ بھی واو مدہ، لہٰذا یہ دونوں واو ہی جوف دہن سے ادا ہوں گی۔ پھر یا ساکن ماقبل کسرہ ہو، جیسے اجری، ری کی جو یا ہے یہ منہ کے خالی حصے سے ادا ہوگی۔ منہ کا خالی حصہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اقصی لسان سے لے کر ہونٹوں تک سارا حصہ جوف دہن کہلاتا ہے۔ پھر ہے الف ساکن بے جٹکے ماقبل فتحہ ہو۔ الف ساکن ہو، اب ساکن ہونے کی پہچان ہم نے تو یہ پڑھی ہوئی ہے اور عام طور پر یہی بتائی جاتی ہے کہ جس حرف پر جزم ہو یا پھر جس حرف پر حرکت نہ ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ جب الف پر حرکت نہ ہوگی تو الف ساکن ہوگا، لیکن اس کے اوپر جزم نہیں آئے گی۔ بے جٹکے، بے جٹکے کا مطلب ہے جو الف بغیر جٹکے کے ادا کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات قرآن میں ایسا ہوتا ہے کہ الف کے اوپر جزم لکھی جاتی ہے اور اس جزم کی وجہ سے الف کو جھٹکے کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے، جیسے شأنٌ، مأوى، یہ 2 کلمات ایسے ہیں کہ ان میں الف کے اوپر قرآن میں جزم لکھی جاتی ہے تو ان کو جھٹکے کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے۔ تو مصنف الف کی تعریف کیا بتا رہے ہیں کہ وہ الف جو بغیر جھٹکے کے ادا کیا جاتا ہے، اس الف سے پہلے اگر زبر ہو تو وہ الف مدہ کہلاتا ہے، جیسے حال، اس کو حل نہیں پڑھا جاتا، کیوں؟ کیونکہ یہ بے جھٹکے ہے، اس کے اوپر جزم نہیں ہے۔ اگر اس کے اوپر جزم آئے گی تو پھر اسے جھٹکا دے کر حمزہ بنا کر پڑھا جائے گا، پھر یہ حمزہ ہوگا، الف نہیں ہوگا۔
اور جب الف کے اوپر جزم نہ ہو پھر اسے بے جٹکی ادا کیا جاتا ہے، اور اسے پھر حمزہ نہیں پھر الف کہا جاتا ہے۔ تو ایسی حالت میں الف جوف دہن یعنی پورے منہ کا خالی حصے سے ادا ہوتا ہے۔ ان تینوں کو حروف مدہ جوفیہ یا ہوائیہ کہتے ہیں۔ یہ آخر میں ہا جو ہے یہ گولتا ہے، یعنی اسے مدتن، جوفیتن اور ہوائیتن کہیں گے عربی زبان میں۔ تو اردو میں اسے مدہ جوفیہ اور ہوائیہ۔ اب مدہ کیوں کہیں گے؟ کیونکہ یہ حروف کھینچنے سے ادا ہوتے ہیں، حرکات کو کھینچنے سے ادا ہوتے ہیں، یعنی زبر کو کھینچا جائے تو الف پیدا ہوگا، زیر کو کھینچا جائے تو یا پیدا ہوگی، اور واو پیش کو کھینچا جائے تو واو پیدا ہوگی۔ یہ حروف کھینچنے سے ادا ہوتے ہیں، اس لیے انہیں مدہ کہتے ہیں۔ مدہ کا معنی کھینچنا، لہٰذا یہ حروف اپنے معنی کے حساب سے پورے ہیں، اس لیے انہیں حروف مدہ کہا جاتا ہے۔ جوفیہ جوف سے ہے، جوف معنی خلا، یعنی وہ حروف جو منہ کے خالی حصہ سے ادا ہوں انہیں جوفیہ کہتے ہیں۔ اور ہوائیہ کیوں؟ کیونکہ یہ حروف ہوا سے شروع ہوتے ہیں اور ہوا پر ہی مکمل ہوتے ہیں، یعنی ان کا ٹھہراؤ کسی خاص جگہ پر اور خاص مخرج پر نہیں ہوتا۔ جیسے ہم نے مخرج مقدر میں پڑھا تھا کہ مخرج مقدر میں جوف دہن اور خیشوم دو مخارج ہیں، یعنی وہ جگہیں جہاں حرف کی آواز ٹھہرتی نہیں ہے بلکہ جاری رہتی ہے۔ تو ہوائیہ وہ حروف جو ہوا سے شروع ہوتے ہیں اور ہوا پر ہی پورے ہو جاتے ہیں۔ پھر اصل خامس ہے، پانچویں اصل، پانچویں جڑ، خیشوم ناک کا بانسا۔ چہرے پر اللہ تعالیٰ نے جو ہماری ناک بنائی ہے، جس میں ہڈی ہے اور ہماری جلد شامل ہے، جسے ہم ہاتھ سے چھو سکتے ہیں، اسے انفن کہا جاتا ہے، انفن عربی زبان میں۔ اور ناک کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے دو راستے بنائے ہیں، ان راستوں کے آخر میں خالی ایک جگہ ہے جو ہمارے دماغ اور ہمارے گلے میں راستہ اترتا ہے۔ اس جیسے سمجھ لیجئے کہ ایک چوک ہوتا ہے، اس میں مختلف راستے نکلتے ہیں، ایک ہی چوک ہوتا ہے، اس کا ایک خاص نام ہوتا ہے۔ تو ہمارے ناک کے اوپر ماتھے کے قریب اندر تھوڑی سی خالی جگہ ہے جہاں آواز گونجتی ہے، اس جگہ کو خیشوم کہا جاتا ہے۔ خیشوم یعنی ناک کا بانسا، اس خالی جگہ کو اردو زبان میں بانسا کہتے ہیں۔ اس سے غنہ ادا ہوتا ہے، اور یہ نون میم کی ذاتی صفت ہے اور ہر حال میں پائی جاتی ہے۔ غنہ کا لفظی معنی ہے گنگناہٹ۔ جب ہم ناک میں آواز لے کر جاتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ ناک میں وائبریشن ہو رہی ہے، اور یہ وائبریشن اس خالی جگہ میں ہوتی ہے، اور اس وائبریشن کو ہی عربی زبان میں غنہ کہا جاتا ہے۔ اس کی عربی اصطلاح دیکھی جائے تو عربی اصطلاح میں غنہ ہرن کے رونے کی آواز کا نام ہے۔ جب ہرن کا بچہ گم ہو جاتا ہے تو وہ اسے تلاش کرنے کے لیے آواز پیدا کرتی ہے اور روتی ہے، تو جس طرح سے ہرن روتی ہے اس آواز کو عربی زبان میں غنہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ غنہ کی کیفیت، یعنی جب ہم غنہ ادا کرتے ہیں خیشوم سے، تو اس کی ادا کرنے کی آواز ہرن کی آواز سے بہت ملتی ہے، اس وجہ سے اسے غنہ کہا جاتا ہے۔ مصنف کہہ رہے ہیں کہ یہ نون اور میم کی ذاتی صفت ہے، یعنی نون خواہ متحرک ہو، خواہ ساکن ہو، خواہ مشدد ہو، اسی طرح میم بھی خواہ متحرک ہو، ساکن ہو یا مشدد ہو، کسی بھی حالت میں ہو، تو یہ نون اور میم میں ہر حال میں پایا جاتا ہے غنہ۔ متحرک حالت میں اگر غنہ کو ادا نہ کیا جائے
تو نون مشابہ ڈال ہو جاتی ہے۔ اردو زبان میں جو ڈال ہے، دال کے بعد ڈال آتی ہے، تو اس کی مشابہ ہو جائے گی۔ اگر آپ خود کوشش کریں تو آپ دیکھیں کہ نون اور ڈال مخرج ایک ہے، صرف کیفیت کا فرق ہے۔ یعنی جب ہم نون ادا کریں گے تو ناک کا ہمارا ارادہ ہوتا ہے، یعنی ناک میں آواز ہلکی سی جاتی ہے، اور اگر ہم ڈال پڑھنے لگتے ہیں تو جگہ وہی ہے، صرف ناک میں آواز نہیں جا رہی۔ اور اسی طرح میم کو اگر غنہ کے بغیر ادا کرنے کی کوشش کی جائے تو میم نہیں رہتا، پھر میم با کی طرح محسوس ہوتی ہے، کیونکہ ان کے مخرج میں بہت ہی ہلکا فرق ہے۔ میم ہونٹوں کے خشکی والے حصے سے اور با ہونٹوں کے تری والے حصے سے، اور یہ بہت آپس میں ہلکے سے فرق کے ساتھ ہیں حصے۔ اس وجہ سے اگر ہم میم میں غنہ نہ ادا کریں تو یہ میم با کی طرح محسوس ہوگی۔ غنہ کی اقسام ہیں، وہ ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے اگلے سبق میں، پھر آپ کو مزید اس کی تفصیل سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ۔ مصنف نے ایک بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ مخارج کی تعداد میں اختلاف ہے۔ مخارج کی تعداد میں اختلاف تھوڑا سا آپ کو سبق کے ساتھ بتایا گیا، لیکن اس کی مزید تھوڑی سی ڈیٹیل انشاءاللہ آپ کو اگلے لیکچر میں اور اگلے سبق میں بتائی جائے گی۔ آپ کوشش کیجیے گا ضرور کہ یہ باقی تمام مخارج آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہوں، کیونکہ جب تک آپ کو یہ مخارج یاد نہیں ہوں گے تو اختلاف کی سمجھ نہیں آئے گی، پھر آپ کو پریشانی کا سامنا ہوگا۔ اس لیے کوشش کیجیے کہ تمام مخارج آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہوں، بے شک پوری تفصیل کے ساتھ نہیں تو ایگزیکٹ مخرج ضرور یاد ہونا چاہیے کہ کون سا حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے۔ یہ ہم نے 17 مخارج پڑھے ہیں امام خلیل علیہ الرحمہ کے مذہب پر۔ آپ انہیں یاد کیجیے، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔